کہ یہ تہجد نفل ہیں آپ کے، اور ان نفلوں کے صلے میں آپ کو مقام محمود پہ پہنچاؤں گا۔ تو باری تعالیٰ بتا دے کہ اگر مصطفیٰ کے نفلوں کے اجر میں مقام محمود تک پہنچایا تو اپنے محبوب کے فرضوں کے اجر میں کہاں پہنچایا؟ پھر آپ سوچتے نہ رہ جائیں، جواب بھی دے دوں تاکہ اگلے مضمون پر چلتے ہیں۔ یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، ایک حدیث میری نظر سے گزری، اور اس حدیث کو پڑھ کر میں کئی دن حالت وجد میں رہا، ایک کیف کے حالت میں رہا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حال تھا۔ اس سوال کا جواب ملا، اس سوال کا کسی کتاب میں نہیں ملا، پھر آقا کی زبان پاک سے ملا، حدیث نبوی سے، کہ نفل تہجد کے نفلوں نے مقام محمود کا اجر دیا۔ تو باری تعالیٰ تو حضور کے جو عمر بھر فرض ادا کیے ہیں اس کا اجر کیا دے گا قیامت کے دن؟ تو اس میں نے حدیث دیکھی، مقام محمود ہوگا جب قیامت بپا ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی اور میدان حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو حضور کی شفاعت عظمیٰ کا وہ مقام جو عرش الہی کی اس کرسی مقام محمود پر وہ ہے۔ اور فرضوں کا صلہ جو میری نظر میں گزرا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا سارا منظر ختم ہو جائے گا، جب تک قیامت رہے گی حضور عرش پر اللہ کی دائیں جانب رہیں گے۔ جب قیامت کا میدان حشر مجلس سمیٹ دی جائے گی اور دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب اینڈ ہو جائے گا تو فرمایا پھر جنتیوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا اور فرشتے جنت کھلیں گے اور استقبال کریں گے۔ تو جو حدیث میری نظر سے گزری، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کا ملائکہ استقبال کریں گے۔ تو یہ جو لگتا ہے کہ وہ نفلوں کا صلہ مقام محمود ملا اور فرضوں کا صلہ ملا، وہ سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا سب کو بھیج کر، کوئی رہ نہ جائے پیچھے، سب کو بھیج کر جب میں جنت میں جاؤں گا تو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم فَيَسْتَقْبِلُنِ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو آگے خدا خود میرے استقبال کے لیے خدا خود میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا استقبال فرمائے گا۔ یہ حضور کو فرضوں کا صلہ ملے گا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شان کہ جنت میں جائیں تو خدا جس مصطفیٰ کے خود استقبال کے لیے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے مقام قربت و شفاعت لیلاً، کہ رات کی اس گھڑی میں سیر کرائی۔ اب رات کی گھڑی میں سیر کرانا جہاں یہ اشارہ ہے محبت و قربت کا، وہاں ایک توجہ طلب چیز ہے، وہ یہ کہ لیلاً کا لفظ اس بات کو واضح کرتا ہے، تنوین جزئیت کے لیے ہے، تنکیر کے لیے، کہ ساری رات نہیں لگی سفر پر، بس ایک لمحہ لگا، رات کا ایک لمحہ لگا۔ اب تھوڑا سا ایک نقطہ یہاں سائنسی بیان کر لوں، اس معراج کو ایک لمحے میں کیسے سفر ہو گیا، اس کو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، یعنی سفر معراج جدید سائنس کی روشنی میں، زیادہ نہیں ایک ہی نقطہ، بہت ساری چیزیں میری کتاب میں اور میرے اور خطابات میں ہیں، وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک لمحہ آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ جو حرکت کا ذریعہ تھا اور اضافی حرکت کا جو پورا نظریہ اس نے ایجاد کیا اور ڈسکس کیا، اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے 1906 میں اس نے جب پچھلی صدی کے اوائل میں نظریہ رکھا تو اس نے ایک بات ثابت کی، آئنسٹائن نے بات یہ ثابت کی، اس نے کہا کہ اگر انسان
روشنی کا جو سفر ہے اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، مائلز فی سیکنڈ، پر سیکنڈ، 186,000 مائلز پر سیکنڈ، یہ سپیڈ آف لائٹ ہے، روشنی کی رفتار ہے۔ اس نے کہا کہ اگر انسان کبھی ایسا وقت آئے کہ وہ روشنی کی رفتار کی طرح سفر کرنے لگے اور جو روشنی کا رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، یعنی اپروکسیمیٹلی 160,000 مائلز پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہو جائے انسان کی۔ اس نے ایک سپوزیشن دی کہ اگر 1,60,000 سے زائد 90% جو روشنی کی رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس رفتار سے سفر کر کے اوپر جائے اور 10 سال تک سفر کرے کنٹینیوسلی فار 10 ایئرس، اور اسی کے ساتھ ایک شخص یہاں زمین پر ہم رہ رہے ہیں، تو جو روشنی کے رفتار کے 90% سپیڈ سے سفر کر رہا ہوگا اس کے اوپر ٹائم آدھا ہو جائے گا۔ تو اوپر سفر کرنے والے جو 10 سال سفر کرے گا تو نیچے زمین پر 10 سال گزر گئے ہوں گے، مگر اس پر 5 سال گزریں گے، اس پر 5 سال گزریں گے۔ تو گویا وہ ٹائم اور سپیس اور سپیڈ ان کی ریلیٹیوٹی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر آدھا وقت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ 100% روشنی کی رفتار پا لے، یعنی 186,000 مائلز پر سیکنڈ، اگر اس رفتار پہ اس کو سفر مل جائے تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ 0% پر آ جائے گا، ٹائم رک جائے گا اس کا۔ وہ جتنا بھی سفر کرے، جتنے صدیاں بھی سفر کر لے، صدیاں بیت جائیں تو وہ اسی لمحے اسی سیکنڈ پہ رکا رہے گا۔ اب بات کو سمجھیں، اسی لمحے اسی پہ رکا رہے گا۔ یہ اس شکل میں ہے جب اس نے ایک سنگل سپیڈ کی جو ویلوسٹی ہے یا سپیڈ ہے لائٹ کی، اس کے مطابق سفر کیا اس کی سپیڈ پر۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے معراج کا سفر کس شے پر کیا؟ بخاری مسلم کل احادیث نبوی بیان معراج پر متفقہ بیان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس سواری پہ کیا؟ آپ نے فرمایا براق پر۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں روشنیوں کو۔ فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا۔ اب وہ جو اس کی شکل صورت بیان فرمائی وہ تمثال ہے۔ آقا علیہ السلام نے روشنیوں کو ایک، جیسے قرآن مجید نے فرمایا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اس نے نور جبرائیل کو متمثل کر کے حضرت مریم کے پاس بھیجا، تو نور متمثل ہو کے آ گیا، نور جبرائیل۔ تو گویا اس جانور سواری کی شکل میں روشنیاں، انوار متمثل ہو کے آئے۔ آقا نے فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا، براق پر۔ تو ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے۔ اور جب براق ہو گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتار جمع ہو گئی۔ گویا جس سواری پہ میں نے سفر کیا اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتاریں جمع تھیں۔ تو 1,86,000 کو کئی لاکھوں سے ملٹی پلائی کریں تو 1,86,000 ایک سیکنڈ میں سفر ہے۔ یہ رفتار ہے ایک روشنی کی، اور اگر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹس ہو جائے، ہزاروں لاکھوں روشنیاں ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ براق کی شکل میں جمع ہو جائیں تو ساری کائنات کے وقت وہ لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر تھم جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب گئے، آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سارے سفر تھم جاتے ہیں، وقت تھم جاتے ہیں، اور وہ وقت یوں تھمے کہ لیلن کا ایک لمحہ بن گئے کہ ہم نے سارا سفر رات کے لمحے میں طے کرا دیا۔
تو لمحہ جس میں نکلے تھے اسی لمحے میں پلٹ آئے، اسی میں پلٹ آئے۔ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ حضور اس عالم مکان سے نکل گئے تو ادھر لمحے رکے رہے اور یہاں چلتے رہے، نہیں، حضور تو روح حیات عالم ہیں، اس کائنات کی روح ہیں۔ روح نکل جائے تو جسم کی حرکت جہاں ہوتی ہے وہیں تھم جاتی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام عالم مکان سے نکلے تو پورا عالم مکان اس کی حرکت سکون میں بدل گئی۔ تو جس حال میں چھوڑ کے مصطفیٰ گئے تھے پلٹے تو وہی لمحہ وہیں سے چل پڑا۔ اب آپ پوچھیں کہ سائنس سے بات سمجھ میں آئی، کیا قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے؟ قرآن سے تو ہاں، قرآن سے تصدیق ہوتی ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ 900 میل سے جنات کے سردار نے کہا میں وہ تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ یہ آفر قبول نہیں کی۔ پھر ایک ولی کھڑا ہوا، یہ جن کی طاقت تھی، یہ طاقت کیا تھی؟ جن کی تھی۔ پھر فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اب ان کے صحابی اولیاء میں سے جن کے پاس راز کتاب تھا، راز کتاب تھا، وہ آصف بن برقیہ ایک ولی کھڑا ہوا، ولی سلیمانی کھڑا ہوا، اولیاء امت سلیمانی سے۔ انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ آنکھ جھپکنا یہ روشنی کی رفتار ہے، یعنی آپ آنکھ جھپکنا، یہ آنکھ کا جو ہے سارا ٹوئنکل، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ آپ کی آنکھ کی جھپک سے پہلے قرآن مجید نے قیامت کے نکات کو کہا کہ لمحم بالبصر، آنکھ جھپکنے کے لمحے میں قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو ایک لمحہ روشنی کی رفتار کا لمحم بالبصر ہے، لمحم بالبصر۔ اور عاصم بن برقیہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے کے لمحے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اتنی دیر میں جتنی آنکھ جھپکنے پہ لگتی ہے، نہیں، کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر سے بھی پہلے لے آتا ہوں۔ اور انہوں نے آنکھ جھپکی، تخت پہلے آ گیا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک کمال تھا، اب توجہ طلب بات ہے، جہاں اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، اللہ کے فضل میں سے ایک ولی کا کمال تھا، وہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میلوں کی مسافتیں طے ہو گئی۔ وہاں تو ولی کا کمال تھا اور اللہ کا ایک فضل تھا، یہاں نہ ولی کا کمال تھا نہ نبی کا، خود خدا اسرا بعبدہ کہہ رہا تھا۔ یہاں نہ کسی ولی کا کمال ہے معراج، نہ کسی نبی کا کمال ہے، یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ کا کمال ہے۔ وہاں خدا کا فضل ہے جو ایک ولی کے ہاتھ پر تھا، تو سارے لمحے تھم گئے۔ یہاں خود خدا مصطفیٰ کو لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے، اسرا بعبدہ۔ تو یہاں ارض و سما اور مکان و لا مکان کی ساری مسافتیں ایک لمحے میں طے کیوں نہ ہو۔ تو پھر اگر ایک لمحے میں سارا کچھ دیکھ کر آ جانے پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ شاید خواب تھا، تو عاصم بن برقیہ کا بلقیس کا تخت لانا بھی خواب تھا۔ اگر حضرت سلیمان کی امت کا ولی بیداری میں سفر کر کے اسی لمحے آ سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ سفر معراج کے بعد اسی لمحے نہیں آتے؟ تو قرآن نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ یہ تھا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے لمحے میں۔ اور پھر رات کے لمحے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس میں رات کے لمحے کے بعد یہ اشارہ حب و قربت کا تھا، اور پھر اشارہ عروج تھا، پھر اشارہ عروج تھا کہ کس طرح آقا علیہ السلام دنیا جسم سے چلے
مسجد الحرام جہاں جسم طواف کرتے ہیں، دنیا جسم سے چلے، اور مسجد اقصی وہ اشارہ ہے دنیا روح کی طرف، وہاں پہلا مرحلہ بشریت کے معراج کا مکمل کیا، پھر مسجد اقصی سے چلے اور سدرۃ المنتہا تک حضور کی نورانیت اور روحانیت کا معراج مکمل کیا۔ انبیاء عالم بشریت کے ائمہ اور مقتدا ہیں، ان کو بیت المقدس میں جمع کیا تاکہ وہ حضور کو تک لیں اور حضور ان کی امامت فرما لیں۔ جب روحانیت اور نورانیت کا مرحلہ معراج مکمل ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ فَيَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، تو ملائکہ عالم انوار کے نمائندہ ہیں، انبیاء عالم انسانیت کا نمائندہ ہے، انہیں بیت المقدس میں جمع کر کے حضور سے فرمایا محبوب ان کی جماعت، ان کی امامت کرا دو تاکہ انہیں بالفعل آپ کی ابتدا نصیب ہو جائے، اور ہر نبی کہہ سکے کہ ہم جو دھوم مچاتے تھے مصطفیٰ کی آمد کی، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا وہ آ رہے ہیں، ہم جن کا ڈنکا بجا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہم جن کے ڈنکے بجا رہے ہیں، آج سب کو شرف بخش دو کہ تو آپ کی امامت میں نماز پڑھ لیں، تو حضور سب کے امام و مقتدا ہو گئے۔ جب روحانیت اور عالم نوناریت کا معراج مکمل ہوا تو وہ سدرۃ المنتہا اس سفر کی مسجد اقصی تھی، نورانیت کے سفر کی۔ وہاں پہنچے تو کل عالم انوار کے نمائندے فرشتے، انہیں حکم تھا کہ اب انہوں نے چاہا باری تعالیٰ جو شرف نبیوں کو بخشا کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر تیرے محبوب کو تک لیا، وہ شرف ہمیں بھی دے دے۔ حکم ہوا کل ملائکہ عالم انوار اور عالم سماوات کے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائیں۔ اقصی یہ بھی بہت دور، تو یہ بھی انتہا کا اشارہ ہے، اور سدرۃ المنتہا جس سے آگے انسان کا علم نہ جا سکے یہ بھی انتہا کا اشارہ ہے۔ کل ملائکہ جمع ہو گئے، فَيَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپ لیا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو تمام ملائکہ نے حضور کو تک لیا۔ کل نبیوں نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی تو یہ ان کی معراج ہو گئی، اور کل ملائکہ نے سدرۃ المنتہا پہ حضور کا دیدار کیا تو یہ ان کی معراج ہو گئی، ان کی معراج ہو گئی۔ اس سفر معراج تک سدرۃ المنتہا تک جاتے بھی آتے بھی لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، عالم آیات اور عالم صفات کا معراج ہوا، عالم آیات و صفات کا معراج ہوا۔ اب یہ وہ مقام تھا جب جبرائیل امین لے جانے والے رک گئے، لے جانے والے رک گئے، لے جانے والے بولیے رک گئے، آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، آگے انوار و تجلیات الہیہ کا مقام ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو انوار الہیہ سے میرے پر نورانی پر جل جائیں گے، نور کے پر جل رہے ہیں، نور کے پر انوار الہیہ سے جل رہے ہیں، اور جو بشر ہیں وہ اوپر جا رہا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آپ کیسٹس کی جو فہرست ملتی ہے نا میرے خطابات کی، اس میں سے اس موضوع کو نکال کے میں اس پر نہیں بات کروں گا کیونکہ ایک الگ موضوع ہے۔ صرف ایک جملہ بول کے بتا دوں، خدا کی عزت کی قسم میں نے پوری تحقیق کی اور اطمینان قلب اور شرح صدر اور علی وجہ البصیرت علی وجہ التیقن کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بشریت کا انکار نہیں، بے شک حضور کی بشریت ہے، بشر ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بشریت بھی نور انوار سے زیادہ نورانی ہے، حضور کی بشریت بھی نور ہے، بشریت ہے،
इन्नमा अना बशरुन पर ईमान है, बशरियत है, मगर आका अलैहिस्सलाम की बशरियत भी बोलिए नूर है। लोगों ने अपनी बशरियत पे कियास कर रखा है, हमारी बशरियत अंधेरा है, मुस्तफा की बशरियत नूर है, उजाला है। हुजूर की बशरियत बशरियत खासा है, बशरियत आम्मा नहीं, और आपकी बशरियत नूर है। ये बात मैं वैसे ऐसी अकीदत की नहीं कह रहा हूं, ये तहकीक की बात है। एक नुक्ता बयान कर दूं ताकि ऐसा सवाल ही ना हमेशा कायम रहे। इसके ऊपर तफसीलात हैं, इसके ऊपर तफसीलात हैं, मगर बशरियत हो के कैसे नूर हुई? भाई बशरियत तो बशरियत है, वो भी नूर हो गई। हाँ वो भी नूर है। कैसे? उम्र भर के लिए एक बात याद रख लें, वैसे दलाइल हैं, कसीर हैं, अहादीस में आता है। और हजरत काबुल अहबार अत्ताबई, जिनसे सहाबाए कराम भी सीखते और पढ़ते थे, वो रिवायत करते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का, बशरी तख्लीक का वक्त आया, क्या बशरी तख्लीक का वक्त आया, तो अल्लाह पाक ने जिब्राईल अमीन को मलाइका के साथ भेजा, और जहां आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है, फरमाया जिब्राईल मलाइका को ले जा और वहां से मट्टी ले आ। ये बात भी मालूम है, पर लोगों ने मालूमात के टुकड़े बिखरे हुए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की, जोड़ा नहीं, आज जोड़ के देता है। फरमाया जिस जगह कब्र मुस्तफ़ा है वहां से मट्टी ले आ। वमिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यहां से मट्टी लेने के लिए भेजा। क्यों? अब ये हदीस मारूफ हदीस है, जिसका इनकार सऊदी अरब वालों को भी नहीं है। वहां भी लिखी, ये हदीस नहीं मिटाई गई, ये हदीस नहीं मिटाई गई। हदीस क्या? मा बैना मिंबरी व बैती रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे घर से लेकर मेरी मस्जिद नबवी के मिंबर तक ये सारा खित्ता जन्नत के बागात में से एक बाग है। इसका इनकार तो किसी को नहीं है, किसी को नहीं ना। ये हदीस तो उन्होंने भी नहीं मिटाई, आज भी लिखी। मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान सारा खित्ता जन्नत, जन्नत का बाग है। इसलिए आप वहां जाके नफल पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं रियाजुल जन्ना में होके आया हूं। वो रियाजुल जन्ना है, उसका नाम भी जमीनी नाम नहीं है। आप पूरी मस्जिद नबवी को रियाजुल जन्ना नहीं कह सकते। वो एक खित्ता है जो हुजूर ने बयान कर दिया, यहां से यहां तक ये जन्नत का टुकड़ा रखा गया है। अब बोलिए जन्नत का टुकड़ा वो नूर है या बाकी है? जन्नत क्या है? तो सादा सी बात, जन्नत क्या है? बोलिए नूर है या खाकी है? भाई खाकी तो जमीन है, तो जन्नत क्या है? जन्नत के मैदान भी नूर, जन्नत के घास नूर, जन्नत के दरख्त नूर, जन्नत के पत्ते नूर, जन्नत की नहरें नूर, जन्नत की हूरें नूर, जन्नत के गिलमान नूर, जन्नत के मैदान नूर, जन्नत के गुरफ और महल्लात नूर। जन्नत खुद नूर है और जन्नत की हर शय नूर है। इस अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं। तो जब जन्नत सरापा नूर है तो फरमाया मेरे घर से मेरे मिंबर तक सारा खित्ता नूर है। जिब्राईल को भेजा कि मैंने जमीन पर इतना टुकड़ा अपनी जन्नत का रख दिया है, सारी जमीन खाक है, इतना टुकड़ा नूर है। सारी जमीन खाक है, इतना टुकड़ा नूर है। तो भेजा कि उस जन्नत के नूर में से मुस्तफा की बशरियत की मट्टी ले आ। तो जिस मट्टी से मुस्तफा की बशरियत बनाई गई वो मट्टी जमीनी नहीं, जन्नत के रियाज में से, तो वो मट्टी भी नूर है। मट्टी तो हुजूर की बशरियत का खमीर भी जन्नत के नूर से बना। बशरियत मुस्तफा का खमीर भी जन्नत के नूर से बना, और फिर उसे अनहारे तस्नीम व कौसर में धोया गया और गूंदा गया। तो आका अलैहिस्सलाम की बशरियत भी अज अव्वल ता आखिर नूरुन अला नूर। यही वजह है कि ये पैकर बशरी था,
مگر دھوپ میں بھی سایہ نہیں پڑتا تھا. سایہ تو تب پڑتا کہ زمینی خاک کا بنا ہوا ہو, وہ تو جنت کے نور کا بنا ہوا تھا. تو نام بشریت کا ہے مگر نوروں سے بھی اعلیٰ نورانیت ہے. تو جب بشریت مصطفیٰ کے نور ہونے کا عالم یہ ہے تو نور مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہو. تو تمام ملائکہ انہوں نے سدرۃ المنتہا پہ دیدار کر لیا, ان کا معراج ہو گیا. اور جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ اب ہمارے نور کی, جبرائیل امین کے نور کی, کیا جبرائیل امین کے نور کی, اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے آگے جا سکے. آگے اللہ کے انوار و تجلیات کا براہ راست پرتو پڑ رہا ہے. ہم عرش اور سدرہ تک دور دور سے برداشت کر لیتے ہیں, اس سے آگے گنجائش نہیں. تو جہاں جبرائیل امین کا نور نہیں جا سکا وہاں نورانیت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے اور بشریت مصطفیٰ بھی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ حضور کی بشریت جبرائیل اور ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ اقوی نور. یہ بات اور آگے چلیے. لے کے جبرائیل آئے تھے تو عالم مکان. اب دیکھتے ہیں کہ حضور کا اصل وطن کیا ہے. اصل وطن عالم مکان ہے یا لا مکان ہے. اگر مکانی ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے کہتے جبرائیل یہاں تک تو میں بھی پوچھ گچھ کر کے پہنچ جاتا, یہاں تک تو میں بھی راستہ پوچھتا پوچھتا پہنچ جاتا. اصل تو راستہ آگے آیا ہے جہاں راستہ ہی کوئی نہیں. عالم لا مکان, جہاں نہ کوئی روڈ ہے, نہ اسٹریٹ ہے, نہ عطا ہے, نہ پتہ ہے, نہ راستے ہیں, نہ طرق ہیں. آگے وہ مکان ہے جہاں مکان ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہاں آگے بھیج رہے ہو, میں آگے کیسے جاؤں؟ نہیں پوچھا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل یہاں تک تم آئے یہ ادب اور خدمت کا تقاضا تھا. اب تو نبی ہو کوئی نہیں, میں تو اب اپنے وطن میں آ گیا. تو وطن کے راستے کون بھولتا ہے؟ بھلے کوئی 50 سال بھی اپنے وطن میں چلا جائے, نئے گھر گلیاں سڑکیں بن جائیں, وطن کے راستے کوئی نہیں بھولتا. تو فرمایا جبرائیل رک جا, اب تو میرا وطن ہے, اب وطن کا راستہ میں جانتا ہوں, وطن کا راستہ میں جانتا ہوں. اچھا آپ کہیں گے قادری صاحب یہ آپ نے ایک ذوقی تفسیر کر دی, اپنے ذوق اور وجدان کی کیفیت میں کہہ دیا کہ میرا وطن ہے اور اس وطن کا راستہ کوئی نہیں بھولتا. کوئی سند بھی دیں آؤ تو قرآن کی سند ہے, قرآن کی سند ہے. قرآن نے کہا سورہ والنجم میں صحابہ سے خطاب کیا, جب اس مقام پر جا پہنچے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بہکے, تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بھولے. خدا کہہ رہا ہے. اور اس کا اطلاق عالم مکان کے سفر پر تھا. نیچے آپ پوچھیں کیوں سدرۃ المنتہا تک کے سفر پر اس آیت کا اطلاق ہی نہیں بنتا. اس لیے کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے ہیں, وہ تو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے ہیں اور براق پر سفر کر کے جا رہے ہیں. وہ تو سفر حضور کا ہے نہیں, براق پر ہے اور ساتھ جبرائیل امین لگام تھامے ہوئے ہیں. لہذا اگر سدرۃ المنتہا تک نہیں سفر بھولے, راستہ نہیں بھولے, تو وہ حضور کا کمال تو نہ ہوا. حضور کا کمال تو اب شروع ہوگا جہاں نہ براق ساتھ ہے نہ جبرائیل ساتھ ہے. جب عالم لا مکان میں شامل ہوئے, جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی مکان تھا, وہاں بھولنے کا وقت تھا. تو اس مقام پہ جب سفر کر کے ثم دنا تک جا پہنچے, رف رف میں بھی سفر کیا, اور وہ وقت بھی آیا کہ رف رف بھی نہ رہا. جب عالم لا مکان کا سفر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اب شاید تمہیں تعجب ہو کہ جب براق بھی ساتھ نہ رہا اور جبرائیل امین بھی ساتھ نہ رہے تو حضور اوپر کیسے گئے, کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے ہوں گے. اس کا جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوا, وہ کیسے بھولتے, وہ تو اب اپنے وطن میں داخل ہوئے, نہ وہ راستہ بھٹکے نہ بھولے. بھٹکنا ہوتا ہے کہ بالکل ہی راستہ بھول کے آدمی دور تک چلا جائے, اس کو بھٹکنا کہتے ہیں.
اور بھولنا یہ ہوتا ہے، بہکنا بھولنا، کہ بس تھوڑا سا اس گلی میں چلے گئے تو ساتھ خیال آ گیا نہیں بھئی یار یہ راستہ غلط ہے، پلٹ کے پھر ادھر آ گئے، تو جگہ تھوڑا سا بھولے پھر سیدھے ہو گئے، تو فرمایا نہ تھوڑا سا بھولا نہ بالکل بھولا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا سیدھا سیدھا میرا محبوب چلا آیا جیسے ہر روز آنا جانا رہتا ہے، جیسے ہر رات کا آنا جانا ہے، ہائے ہائے ہائے، جیسے ہر روز کا آنا جانا ہے، ایسے چلا آیا میرا محبوب۔ یہاں ایک لطیف بات یاد آئی، وہ بیان کروں۔ میں جب ابھی ترجمہ قرآن مکمل کیا ہے، الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو، قرآن مجید کا ترجمہ میرا عرفان القرآن، ابھی میں نے حالی 8 پارے اس کے رہتے تھے، وہ میں ابھی سفر میں تھا تو میں نے اپنے سفر کے دوران اس کو مکمل کر لیا۔ تو سورہ والنجم کا ترجمہ میں نے سفر میں کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جب اس آیت پر پہنچا تو میرا قلم رک گیا، چونکہ جتنے تراجم میں نے دیکھے، جتنے بھی تراجم، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر تو پھر غیروں کی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جو شناسہ نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا اے ملا نہیں کئی کار دے، خواجہ محمد یار فرید، اے ملا نہیں کئی کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، شیوے نہ جانن یار دے۔ تو جو یار کے شیوے نہیں جانتے، جو یار کے شیوے نہیں جانتے اور کتابی علم پڑھے ہوئے ہیں، وہ ملا نہیں کہیں کار دے، ہائے ہائے۔ اور جو یار کے شیوے جان لیتے ہیں وہ عاشق اور عارف ہو جاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو عاشقوں اور عارفوں کے سمندروں سے کچھ قطرے ملے ہیں، آپ اس گھاٹ سے پینے والے ہیں، ہائے ہائے، آپ شناسائی کی گھاٹ سے پینے والے ہیں، جتنا بھی جس کو نصیب ہو، مگر گھاٹ اچھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب یہاں پہنچا اس آیت پر قلم رک گیا کہ جس مترجم نے بھی کیا، کسی نے کہا تمہارے رفیق صاحب کا ترجمہ، کیا کسی نے کر دیا تمہارے صاحب، کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ یہی ترجمے کی ہے نا کہ تمہارے ساتھی صحابہ سے فرما رہے ہیں اور تمہارے رفیق، نہ بہکے نہ بھٹکے نہ بہکے۔ میرا قلم رک گیا، میرا دل اس کا ترجمہ ساتھی اور رفیق کرنے کو نہیں کیا۔ ایسے سینکڑوں پر لذت اور پر کیف مقامات ہیں ترجمہ عرفان القرآن میں، ہر صفحے پر آپ ایسے مقامات پائیں گے، ہر صفحے پر پائیں گے۔ یہ تراجم کی تاریخ کا ایک انوکھا ترجمہ جو حضور کے جوڑوں کے صدقے ہمیں نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم رک گیا، میرا دل نہیں چاہا کہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، میں نے کہا رب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا ساتھی اور رفیق ہے۔ اب عربی کا لفظ ہے صاحب، اس کے ہاں کچھ معنی اور ہے، ہمیں اس کا منشا معلوم کر کے ترجمہ کرنا چاہیے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یکلخ تأمل کیا، کسی کتاب تفسیر سے بات نہیں ملی، نہیں بنی، تأمل کیا، رب کریم نے دل میں اس کا ترجمہ ڈال دیا، حضور کے نالے نے پاک کے، حضور کے جوڑوں کے صدقے سے اس کا ترجمہ دل میں ڈال دیا، اور میں نے لکھا ترجمہ صاحبکم۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ میں نے سوچا اللہ نے دل میں ڈالی کہ صحابہ کو صحابی کیوں کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے، صحابی ہے، صحابی کا معنی ہے حضور کی صحبت لینے والا، ہائے حضور کی صحبت لینے والا وہ صحابی ہے، اور حضور کو فرمایا صاحب، اس کا معنی ہے تمہیں صحبت دینے والا، ہائے ما ضل صاحبکم، جنہوں نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے، جن کی صحبت میں صبح و شام بیٹھتے ہو، اور جن کی صحبت کے جام سے پیتے ہو، اور جن کے صحبت کے چشموں سے پیتے ہو، وہ میرا محبوب جس نے تمہیں اپنی صحبت کا شرف دے رکھا ہے، تمہیں اپنی صحبت میں رکھنے والا، نہ بھٹکا نہ بہکا۔ تمہیں اپنی صحبت کا شرف دینے والا، تمہیں اپنی صحبت سے ناراضنے والا، تمہیں اپنی صحبت کا فیض دینے والا کریم، وہ نہ بھٹکا نہ بہکا۔
کیسے؟ بھٹکنا اور بہکنا دو باتیں ہیں. ایک اور دلہ، اس کا تعلق دلال عن طریق سے ہے کہ راستے سے نہیں بھٹکا، یعنی قربت میں نہیں بھٹکا اور غوا میں رویت میں نہیں بھٹکا. یعنی اس کا ادب دیکھو. اور اگلے مقام پر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اس کی شرح دیدار کے ذکر میں کی اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھ بھٹکی اور نہ بہکی حد سے بڑی. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں صحبت کا شرف دینے والا محبوب جب ہماری صحبت میں آیا، ہائے 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 ہائے، تمہیں اپنی صحبت میں بٹھانے والا جب ہماری صحبت میں آیا تو اس کے ادب کو دیکھو. نہ اس کی نگاہ بھٹکتی تھی نہ ہٹتی تھی، مجھے ہی تکتا رہتا تھا. نہ اس کا دھیان مجھ سے گم ہوتا تھا، میری قربت میں فنا رہتا تھا. اور غوا، اور میری قربت میں فنا ہو کر بے خود بھی نہیں رہتا تھا، ہوش میں رہتا تھا. ہائے ہائے ہائے، نہ جوش میں آ کر بہک گیا اور نہ ہوش میں آ کر دھیان ہٹایا. اس کا جوش بھی میری طرف متوجہ رہا، اس کا ہوش بھی میری طرف متوجہ رہا. وہ قربت میں بھی قائم رہا اور وہ رویت میں بھی قائم رہا. جس طرح میری صحبت میں آیا تو اس کا حال ادب کا تھا. اور صاحبکم کہنے میں حکمت یہ تھی کہ تم بھی سمجھ لو اس نے تمہیں اپنی صحبت میں بٹھا رکھا ہے، جب تم اس کی صحبت میں آؤ تو اسی طرح ادب کیا کرو. لوگوں، اے صحابیوں، جب تم اس کی صحبت میں آؤ تو اسی طرح رہو جیسے یہ میری صحبت میں رہا. ہائے 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 ہائے، جو ادب، اس کا ادب دیکھنے والا تھا. نہ دلہ تھا نہ غوا تھا، نہ زاغ تھا نہ طغا تھا. نہ دلہ تھا نہ غوا تھا، نہ زاغ تھا نہ طغا تھا. جب وہ میری قربت اور رویت کی مجلس میں آیا تو محبوب کا ادب بھی دیکھنے والا تھا، اس کا جوش بھی دیکھنے والا تھا، اس کا ہوش بھی دیکھنے والا تھا. اور صاحبکم اس لیے لفظ اس مقام پر بولا، ورنہ سفر معراج میں صاحبکم کہنے کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا. دراصل تربیت کا نقطہ تھا کہ جس طرح وہ میری صحبت میں جس طرح ادب پہ رہا. ارے صحابیوں، جب اس صاحب کی صحبت میں آؤ جس نے تمہیں اپنی صحبت سے نواز رکھا ہے، اس کی صحبت میں بھی اسی کے ادب کی طرح بیٹھا کرو. تو یہ ادب صحبت کا اشارہ تھا، ادب صحبت کا اشارہ تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی. ان کی امت نے، کافروں نے جو منکرین تھے، امت دعوت، انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ بھٹک گیا ہے. حضرت نوح کو کہا یہ معاذ اللہ بھٹک گئے. نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا، باری تعالیٰ میری اس امت دعوت نے، میری قوم نے یہ تہمت لگا دی. اللہ پاک نے وحی فرمائی اور کہا نوح انہیں یہ جواب دے دو. فرمایا نوح انہیں یہ جواب دے دو، کیا؟ ان سے کہو لیس بی دلالۃ، میں بھٹکا نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا انہیں خود یہ کہہ دو لیس بی دلالۃ، میں بھٹکا نہیں ہوں. پھر حضرت ہود علیہ السلام پر قوم نے تہمت لگا دی، معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. قوم نے، بدبختوں نے تہمت لگائی. اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا اے ہود اس قوم کو یہ جواب دے دو لیس بی سفاہۃ، میں پاگل نہیں ہوں. جس نبی پر قوم جو تہمت لگاتی تھی، یاد رکھ لیں، جس نبی پر اس کی قوم جو تہمت لگاتی، اللہ پاک وحی فرماتا اور اس کو کہتا یہ میری وحی ہے، اس کی ان کو یہ کہہ دو. مگر جواب پیغمبر کی اپنی زبان سے صیغہ متکلم میں دلوایا جاتا، لیس بی دلالۃ ولیس بی صفاہۃ، میں بھٹکا نہیں ہوں، میں بہکا نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. تو پیغمبر خود جواب دیتے. اور جب تاجدار کائنات کی باری آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ بدبختوں نے تہمت لگائی،
معاذ اللہ کے بٹک گئے، بیٹھ گئے، انبیاء پر تہمت لگی، رب کائنات نے وحی فرمائی اور فرمایا انہیں جواب دے دو، رد کر دو، لیس بی دلالۃ ولیس بی صفاۃ، یہ تہمت بدبختوں نے مصطفیٰ پہ لگائی، تو حضور کو یہ وحی نہیں کی کہ محبوب انہیں یہ جواب دے دو، فرمایا ہر پیغمبر میری ہدایت کے تحت خود جواب دیتا تھا، مگر مصطفیٰ جو تم پر تہمت لگائے گا خاموش رہنا، میں جواب دوں۔ اس لیے فرمایا ادھر وہ خود فرما رہے ہیں لیس بی صفاحۃ ولیس بی ضلالۃ، ادھر وہ فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی۔ جب تہمت لگی الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیں، نوح علیہ السلام نے قوم کو خود جواب دیا، شعیب علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، ہود علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، صالح علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، لوط علیہ السلام نے تہمت کا جواب خود دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تہمت کا جواب خود دیا۔ ہر پیغمبر اللہ کی وحی سے اپنی زبان میں تہمت کا جواب دیتا تھا، اور الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لو۔ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں ادھر چل پڑوں، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، نکتہ بتا رہا ہوں ما ضل صاحبکم کے تحت، کہ جب مصطفیٰ پر بدبختوں نے جو تہمت لگائی الحم سے والناس تک، ایک مقام پر اللہ نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا، فرمایا محبوب آپ چپ رہنا، ان بدبختوں کو میں جواب دوں گا۔ جب کوہ صفا پر حضور نے قریش کو وانذر عشیرتک الاقربین، اور اب اقارب کو قریش کو بلا کے جب دعوت توحید اور دعوت اسلام سب سے پہلی بار دی، تو ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے محمد اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ بس ہاتھ اٹھا کر اس بدبخت نے اتنا جملہ بولا تھا، رب کائنات کی غیرت محبت کو گوارا نہیں ہوا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ ابو جہل ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ سے بات کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ارے 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں مجھے دکھا دو کہ خدا پہلے بھی کبھی یوں بولا تھا؟ کبھی پہلے بھی خدا یوں بات کرتا تھا؟ ارے یہ خدا کا کام ہے کہ کہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کمال محبت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بات کی، یہ جسارت خدا کو گوارا نہیں ہوئی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ او ابو لہب ہاتھ اٹھا کے میرے مصطفیٰ سے کرتے ہو بات، تمہارے دونوں ہاتھ اور تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جاؤ بے ایمانا، اور تو برباد ہو جائے۔ پھر ابو لہب کی بیوی آقا کو تکلیف دی، اوجری لا کے سجدے میں گرا دی، تکلیف دی، اس نے ہاتھوں سے تکلیف دی۔ دیکھیے کوئی ادھر مکہ کی سرزمین پر کوئی کام کرتا ہے، وہ ادھر جواب دیتا ہے اور اپنا قرآن بناتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان بے ایمانا، اور اس کی تیری بیوی یہ قرآن کہتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اوجڑی کا بوجھ پھینکا، فرمایا تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے، کیڑی اور لکڑیاں دی گنڈ اٹھان والی۔ اندازہ دیکھ، تیری بیوی لکڑیاں دی گنڈ اٹھان والی، یہ خدا کا کلام ہے۔ مجھے پورے قرآن میں، مجھے پوری تورات میں، پوری انجیل میں، صحائف میں کسی نبی کی ساتھ کی گئی گستاخی پہ خدا کی محبت ایسے غیرت میں آ گئی ہے۔ ایسا بولتا ہوا خدا کہیں دکھا دو، خدا یوں بولا، خدا کہیں یوں بولا، سب کچھ ہوتا تھا، آرے چل جاتے تھے، تہمتیں لگتی تھی، وہ کہتا ان کو یوں کہہ دو، انہیں یوں کہہ دو، انہیں یوں کہہ دو۔ جب حضور کی باری آئی وہ کہتا تیری بیوی اور گٹھا اٹھان والی۔ میں اسے پنجابی میں سی دو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسے کون کرتا ہے لڑائی میں باتیں، یہ رب کی شان ہے رب کی شان۔ وہ رب اس مقام پر آ کے کلام کرتا ہے، کیوں؟ اسے محبوب سے محبت اتنی ہے، جب اس کے محبوب کی طرف کوئی گستاخی کی نگاہ کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، اس وقت وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں، وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہیں، خود بنا کے لاتے ہیں،
وہ بول اٹھا، حضور کو نہیں فرمایا جواب دے، فرمایا ما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو بولتا ہے اس کے لب کھلتے ہیں، وہ میرا کلام ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات، یہ مقام جو میں نے سفر معراج کے مرحلے بیان کی، اینڈ پر لے آتا ہوں، ہزاروں نکتے ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، یہ ایک رات نہیں کروڑ بات ہے، معراج کی ایک رات نہیں، اس میں کروڑ بات ہے، کیا کیا کریں۔ اینڈ پر لے جاتا ہوں، سفر عروج کے آخر میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ آپ اس آیت کا ایک میں تفسیری تجزیہ کرتا ہوں، 4 منزلوں کا بیان ہے اس ایک آیت میں، ثم دنا 4 قربتوں کا بیان ہے، فرمایا پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اور صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انس بن مالک، ثم دنا کی تفسیر کون قریب ہوا؟ سیدنا انس بن مالک سے مروی اور عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت فتدلی فکان منہ قاب قوسین او ادنی، اللہ قریب ہوا، کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی گئے بلا واسطہ کلام کے لیے، وہاں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب ہمارے مقرر کردہ وقت اور مقام پر موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے، اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا ثم دنا، پھر میں آ گیا، اللہ قریب ہو گیا، فرمایا حبیب یہاں تک آپ آئے ہیں، یہاں تک آپ آئے ہیں، سفر اتنا تو نے طے کیا ہے، معبود اب رک جا، کچھ ہمیں بھی آ لینے دے۔ ثم دنا، دنو میں اشارہ اللہ کی طرف ہے، اور تفسیر میں نے انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس اور امام بخاری کی روایت سے کی ہے، اللہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا۔ دنا میں 3 لفظ ہیں، دال نون یہ، 3 لفظ ہوں جس مادہ میں، اور جس مادہ میں 4 ہوں تو لفظوں کی کثرت، حروف کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے، تو وہ قریب ہوا۔ پھر فرمایا فتدلی، 4 حرف ہیں، پھر وہ اور قریب ہوا، یعنی پھر وہ اور اتنا قریب آیا کہ قربت بڑھ گئی، کیا؟ قربت بڑھ گئی، فکان قاب قوسین، پھر اور قریب ہو گئے اتنے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اس سے بھی قریب تر ہو گئے، اور وہاں 2 کمانوں میں فاصلے کی حد کا بیان ہے، فاصلے کی، اور او ادنا اس میں حد کا بیان اٹھا لیا۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، امام جعفر الصادق، اور شیخ روز بہان بقلی نے روایت کیا، امام قشیری نے روایت کیا، سیدنا امام جعفر الصادق سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنا، دنو جب مخلوق کی طرف سے ہو تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں، جب دنو اللہ کی طرف سے ہو قربت تو حدود اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، اور 2 قربتوں کے بعد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس میں حضور اب یہاں پہنچ کر اللہ کے کتنے قریب تھے، اس قربت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر چونکہ قرب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، قرب کا اجرا جاری تھا، رکا نہیں تھا، فرمایا فاو ادنا، ادنا میں حد کو اٹھا دیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر اتنا اور قریب ہو گئے کہ او ادنا، کہ پھر فاصلہ ہی نہ رہا، جب قاب قوسین سے او ادنا دنو مبالغے پر آ گیا تو اتنا قریب ہو گئے کہ لوگوں اور تو کچھ نہیں بتاتے، یہی سمجھ لو کہ گویا فاصلہ نہ رہ گیا، صرف اتنا تھا کہ یہ محمد تھا، وہ خدا تھا۔
یہ عبد تھا، وہ معبود تھا۔ یہ جو 4 مرحلے ہیں قرب کے، تو پہلے مرحلے میں ثم دنا، حضور کو قرب افعال عطا کیا، قرب افعال عطا کیا، اور حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے۔ قرب افعال عطا کیا اور افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہو گئے۔ یہ درجہ فنا افعال تھا۔ فتد اللہ، پھر قرب اسماء تھا، پھر حضور کے اسماء نام اللہ کے ناموں میں فنا ہو گئے۔ صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی، افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہوئے، پھر صفات مصطفیٰ اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں فنا ہوئے، پھر فکان قاب قوسین، جب قرب اور بڑھا تو یہ قرب صفاتی تھا، پھر صفات مصطفیٰ اور ادھر صفات خدا، صفات مصطفیٰ اور صفات خدا اتنی قریب ہوئی کہ مصطفیٰ کی صفتیں خدا کی صفات میں فنا ہو گئی۔ ثم دنا کے مقام پر افعال الہیہ کا رنگ مصطفیٰ کے افعال پہ چڑھ گیا۔ اب مصطفیٰ کے افعال ایسے ہو گئے کہ صادر تو مصطفیٰ سے ہوتے تھے، رنگ خدا کے افعال کا چڑھ گیا۔ پھر جب تدلّا کے مرحلے سے گزرے تو پھر اسماء الہیہ کا رنگ اسماء الہیہ مصطفیٰ پہ چڑھ گیا، تو یوں تھا کہ نام مصطفیٰ کا تھا مگر وہ حضور کے اسماء خدا کے اسماء میں فنا تھے۔ پھر قابہ قوسین میں صفات کا دونوں طرف سے اتنا قرب ہوا کہ صفات محمدی صفات الوہیت میں فنا ہو گئی۔ اب مصطفیٰ کی صفات تھی تو مصطفیٰ کی، پر حضور کی نہ رہی، وہ خدا کی صفات ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خدا کی صفات ہو گئی۔ اس کی مثال قرآن سے دیتا چلوں۔ حضرت وہ واقعہ قرآن مجید میں آیا طالوت اور جالوت کا، تو قرآن مجید نے کہا وَقَاتَلَ داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ بڑی توجہ سے سنیں، یہ مقام جب کعبہ قوسین قرب بڑھ گیا تو یہ مقام تفرقہ سے نکل آئے اور مقام جمع میں آ گئے۔ ثم دنا فتد اللہ، یہ حضور کے مقام کے مطابق ہر ایک کا تفرقہ، انبیاء کا مقام تفرقہ انبیاء کا اولیاء کے مقام جمع سے بھی بلند ہوتا ہے۔ جب مقام جمع میں آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے لیے کہا قاتل داود جالوتا، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داؤد نے مارا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ قرآن نے بیان کیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس آیت پہ توجہ رکھیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو بھی ایک واقعہ آیا کہ آپ نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری۔ حضرت داؤد نے مارا تو اللہ نے کہا داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جب مصطفیٰ نے مارا تو فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب وہ تو نے نہیں مارا جو تو نے مارا، وہ تو نے نہیں مارا، اذ رمیتا جو تو نے مارا۔ اذ رمیتا میں مقام محمدی کا تفرقہ تھا، جو تو نے مارا تو مارنے کی نسبت حضور کی طرف کی، یہ مقام تفرقہ تھا تصوف اور معرفت میں۔ نسبت فعل حضور کی طرف کی، جو تو نے مارا، وما رمیتا وہ تو نے مارا ہی نہیں۔ باری تعالیٰ داؤد نے مارا تھا تو آج تک یہ کہتا ہے کہ داؤد نے مار دیا جالوت کو، تیرے داؤد نے مارا تو فرماتا ہے جالوت کو داؤد نے مار دیا، اور مجھے فرماتا ہے جو تو نے مارا تھا وہ تو نے مارا ہی نہیں۔ تو اذ رمیتا میں مقام تفرقہ تھا، وما رمیتا جب فعل کی نسبت کی نفی کر دی یہ مقام جمع ہو گیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، صرف اتنا اشارہ، یہ مقام جمع ہو گیا۔ تو سوال ہوا باری تعالیٰ آپ نے فرمایا جو آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری، تو چلو نفی تو ہو گئی، میں نے نہیں ماری، تو بتا دے پھر ماری کس نے؟
اس نے کہا ولیکن اللہ رما، وہ میں نے ماری، وہ میں نے ماری۔ یہ مقام جمع الجمع ہے۔ لوگوں، رب کائنات نے تاجدار کائنات کو، مصطفیٰ کو اپنے قرب کی ان رفتوں پر فائز کیا ہے جہاں نہ قرب تفرقہ بچا نہ قرب جمع بچا، جمع الجمع کے اس مقام پر پہنچایا کہ مصطفیٰ کسی کو مار دے تو حضور کا مارنا نہیں، خدا کا مارنا ہے۔ اس طرح مصطفیٰ مانچسٹر سے غلاموں کو سن لے تو حضور کا نہیں، خدا کا۔ مصطفیٰ کسی کو عطا کر دے، مصطفیٰ کا نہیں، خدا کا عطا کرنا ہے۔ الغرض مصطفیٰ جس پر جہاں جہاں کرم کرتے ہیں، مت سوچا کرو کیسے، خدا نے جواب دے دیا ان ولیکن اللہ رما، میں کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ان کے فعل میرے فعل میں فنا ہو چکے، ان کے صفات میری صفات میں فنا ہو چکی۔ تو باری تعالیٰ بس یہاں تک معراج تھا؟ فرمایا نہیں، ان کی صفات میری صفات میں فنا ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ جب قربت اور بڑی تو ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئے۔ ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ اب جب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہوئی۔ بس اتنا پتا ہے کہ جب حضور کی ذات خدا کی ذات میں فنا ہو گئی تو دیکھتے تو مصطفیٰ ہوتے اور جلوہ مصطفیٰ میں خدا کا ہوتا۔ دیکھتے تو مصطفیٰ تھے اور جلوہ مصطفیٰ میں خدا کا تھا۔ اس لیے پھر آقا علیہ السلام پلٹے اس مقام، اور کعبہ قوسین میں 2 قوسوں کا فاصلہ کمانوں کا، وہ کیا تھی؟ ادھر قوس ابدیت تھی، ادھر قوس احدیت تھی۔ یہ قوس محمدی تھی، ادھر قوس الوہیت تھی۔ اور پھر اتنا قریب کیا کہ پھر ذات بھی ذات میں فنا کر دی، ذات بھی ذات میں فنا کر دی۔ اور نتیجتاً پھر جب واپس پلٹے، بات ختم کر رہا ہوں، اس کا اثر کیا تھا؟ اثر کیا تھا؟ جب پلٹے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی کی التجا کی تھی، باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، جس کا جواب آیا تھا لن ترانی۔ بعض عرفاء نے یہاں نکتہ بیان کیا کہ یہ التجا موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کی تھی۔ کتنی بار؟ 9 بار۔ فرمایا موسیٰ تیری آنکھ میرے جلوے کو تو براہ راست کر نہیں سکتی، تو نے چونکہ 9 بار طلب کی ہے میری رؤیت، میرا دیدار، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم نے 9 کی 9 درخواستیں محفوظ کر لی ہیں۔ جب وقت آئے گا ایک ہی رات میں ساری 9 کی 9 درخواستوں پر عمل کرا دیں گے۔ چونکہ انہوں نے مانگا تھا رب ارنی، اپنا جلوہ کرا، تو معراج کی شب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، کہا میرے موسیٰ، مصطفیٰ ذات، اس کی ذات میری ذات میں فنا ہو کے آ رہی ہے، اس کی صفات میری صفات میں فنا ہو کے آ رہی ہیں، اس کے جلوے میرے جلوے میں فنا ہو کے آ رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ پلٹ کے آ رہا ہے، نمازیں میں نے 5 ہی دینی ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گی، روزے 1 مہینے کے ہی دینے ہیں، مگر ابھی بھیجتا ہوں 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے دے کر، تو انہیں واپس موڑتے جانا، میں ہر بار 5 نمازیں معاف کرتا جاؤں گا، 9 بار تم ان کو دیکھ لینا، میں بھی ان کو دیکھ لوں۔ 9 بار تیری 9 درخواستیں محفوظ ہیں، آرڈر کرتے ہیں ایک ہی رات ساری درخواستیں قبول۔ اب تو مصطفیٰ کو دیکھتا جا، اسی کو تکنا جلوہ خدا ہے، اسی کو تکنا جلوہ خدا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ نمازیں معاف کروا رہے تھے، ایک ایک درخواست پہ عمل ہو رہا ہے، وہ حضور کو تکتے گئے، حضور کو تکتے گئے،
اور ادھر واپس پلٹ کے آقا عرض کرتے پھر 5 کم کر دیتا، وہ پہلی بار ہی 45 معاف کر سکتا تھا، کوئی چکر ضروری مروانے تھے، تو اس چکروں میں بھی تو کوئی بات تھی نا، ضرور مروانے تھے 9 چکر، کوئی بات تو تھی، وہ ساری ایک ہی بات تھی جو اول سے آخر تک چل رہی ہے، وہ محبت کی بات تھی۔ تو 9 بار ہم بھی دیکھتے رہیں گے، تم بھی دیکھتے رہنا، یہ بھی ہمیں دیکھتا رہے گا، ہم بھی تکتے رہیں گے۔ اس لیے اس نے فرمایا اللہ پاک نے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اگر حویجن سے مشتق ہو، اور ہویجن پیش سے مشتق ہو تو اس کا معنی نیچے آنا بھی ہے۔ حویجن سے ہو تو اوپر جانا، ہویجن پیش کے ساتھ ہو تو معنی نیچے آنا۔ وہ جو حضور جاتے اور آتے وہ کہتا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے سونیا ستارے آتے ہیں، قسم ہے سونیا روشن ستارے، تیرے اوپر آن دی گی قسم تے تیری واپس جان دی گی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، بار بار سونا جب تو اوپر آتا ہے، تیرے جس دھوم دھام سے آتا ہے تیرے آنے کی قسم، جس شان سے جاتا ہے پھر تیرے جانے کی قسم۔ ہم تو تجھے دیکھتے ہیں تو وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کہتے ہیں، جب تجھے واپس جاتا دیکھتے ہیں پھر وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کہتے ہیں، تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 بار دیدار کرایا اللہ پاک نے، اور واپسی پر پھر عرض کیا 5 نہیں پڑھ سکیں گے، 5 تو حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا اللہ نے نہیں منع کیا کہ اب نہ آنا، اب 5 معاف نہیں ہوں گی، وہ تو حضور چلے جاتے تو آپ کا تو ویسے ہی کام ہو جاتا، آپ کا ویسے ہی کام ہو جاتا۔ حضور اللہ نے نہیں روکا کہ محبوب اب نہ آنا، بخاری شریف اٹھائیے، یہ مقام محبوب ہے۔ جب بعد میں کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ نے کہا مجھے اب حیا آتی ہے، ہائے ہائے مجھے اب حیا آتی ہے، وہ لے کے آ گئے۔ اور اس لیے معاف نہیں کرواتا کہ جو لذت معراج میں آج رات میں نے لی ہے، چاہتا ہوں اس کا کچھ حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں۔ ہائے ہائے دوستو، مضمون ختم ہو چکا، آخری جملے اس کا نچوڑ ہیں، توجہ سے سن کر اٹھیے گا، اس کیف کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو نعمت مجھے اللہ سے ملتی ہے میں اس کا حصہ امت کو دیتا ہوں، جو نعمت ملتی ہے اس کا حصہ امت کو دیتے۔ آقا علیہ السلام جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے باتیں کی اور کہا کہ جو نعمت حضور کو ملتی ہے آقا علیہ السلام اس میں سے حصہ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ جو اللہ اور فرشتے حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود، اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس میں کوئی حصہ ہمیں ملے گا؟ اب ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یہ بات کون جا کے پوچھے، سیدنا ابو بکر صدیق کو تیار کیا، جا کے پوچھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہر نعمت میں سے حصہ عطا کرتے ہیں، تو اللہ آپ پر جو درود صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے کی اس نعمت سے بھی حصہ ملے گا؟ انہوں نے جب میں نے آپ کو بتایا حضور کی شان ایسی تھی کہ ان سے صرف پوچھنے کی دیر تھی، جواب خدا دیتا تھا۔ تو جب پوچھا کیا اس میں سے حصہ ملے گا، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا، فرمایا جا کے بتا دو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو مومنوں، اللہ اس کے فرشتے جس طرح مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں، اس صلاۃ علی النبی اس نعمت اور کرم کا حصہ تمہیں بھی عطا کیا ہے کہ تم پر بھی بھیجتے ہیں تمہارے حسب حال، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ جب اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ درود و سلام بھیجتا ہے جو حضور سے ایسی نسبت رکھتے ہیں، غلام جو حضور کی نعمت کی خیرات مانگتے ہیں، ان پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ تو ہو گیا درود، یہ کیا ہوا؟ درود بھیجتا ہے، اور حضور پر نعمتیں 2 کی، ایک اللہ درود بھیجتا ہے، ایک سلام بھیجتا ہے۔ درود بھیجتا ہے اور ایک بے انبیاء پر سلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا، تو درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ کیا ہم پر سلام بھی بھیجے گا؟ اس نے فرمایا ہاں، جو میرے محبوب پر درود بھیجے گا اس پر درود بھیجوں گا،
جو میرے مصطفیٰ پہ سلام بھیجے گا اس پر سلام پڑھوں گا، سلام پڑھوں گا۔ ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما۔ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور پھر ارے مصطفیٰ سے نسبت اگر قائم رکھو تو تحیتہم، پھر جب مر کے قیامت میں آؤ گے تو عالم آخرت میں معلوم ہے تمہاری پیشوائی، تمہارا ریسیپشن، استقبال کیسے ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جب آخرت میں آؤ گے تو تمہارا استقبال سلام سے ہوگا، تمہارا استقبال سلام سے ہوگا۔ سو جو حضور پہ صلاۃ درود بھیجے گا اسے اللہ کی طرف سے درود کا حصہ ملے گا، اور جو حضور پر سلام پڑھتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے سلام کا استقبال ملے گا۔ وعد لہم اجرا کریما، اور ان کو اجر عظیم اور اجر کریم ملے گا۔ تو صلاۃ درود و سلام کی نعمت نماز کی شکل میں، اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہ 3 طبقات ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون، اور جو اصحاب الیمین ہیں ازواج ثلاثہ، 3 طبقات قیامت میں آخرت میں کر دیے جائیں گے، اور جو جنت والے لوگ ہیں اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین، جنتی لوگ، ان کے لیے فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جو صحابہ تابعین سے مروی، اس میں فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں جنت والے، وسلام لک من اصحاب الیمین، میرے محبوب کا، اس کے مخاطب حضور ہیں، ایک تفسیر سے فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں اہل یمین، جو جنت میں بھیج دیے گئے اصحاب الیمین، ان کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اس آیت نے ایک عقیدے کا نقطہ حل کر دیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا نام اللہ نے اصحاب الیمین میں لکھ لیا، جنہیں اللہ نے اصحاب الیمین میں شامل کر لیا، کیونکہ اللہ نے قید لگا دی فسلام لک من اصحاب الیمین۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب یمین کے لیے آپ کے سبب سے سلامتی ہے، اصحاب یمین پر آپ کی وجہ سے سلام ہے، تو ان پر سلام ہوا۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ اصحاب یمین یعنی جنتیوں کی طرف سے مصطفیٰ تجھ پر سلام۔ اللہ پاک نے قید لگا دی کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق اور اجازت صرف ان کو ہے جن کا نام اصحاب الیمین اہل جنت میں ہے۔ تو جو حضور پر سلام پڑھنے کی جنہیں توفیق نصیب نہ ہو وہ علمی بحثوں میں نہ الجھیں، جائز ناجائز کی بحث نہ کریں، انہیں فکر، غور اور غم کرنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے کہ انہیں جو توفیق نہیں ملی ان کا نام اصحاب یمین میں نہیں ہے۔ وہ حضور پر سلام پڑھیں تاکہ اللہ اس کے صدقے سے اصحاب الشمال سے نکال کے اصحاب الیمین میں شامل کرے۔ تو آقا علیہ السلام نماز لائے کہ درود و سلام تو سلام کا تحفہ تھا، اور نماز لائے کہ جو لذتیں، جو لذت اور جو حلاوت اور جو کیف و سرور آج معراج میں ملا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں۔ امت کو نماز دی، نماز دی، اور کسی عبادت کو معراج نہیں کہا، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب نماز کا وقت آتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے فرماتے ارحنا یا بلال۔ اذان دینے کے لیے کہنا ہوتا نا کہ اذان پڑھو نماز کی، تو اذان پڑھو نماز کے لیے نہیں فرماتے، فرماتے ارحنا یا بلال، اللہ اکبر کے ذریعے ہمارے دل کو ٹھنڈا کرو، ہمارے روح کو ٹھنڈا کرو۔ کبھی غور کیا کہ وہ روح کو ٹھنڈا کرو، دل کو ٹھنڈا کرو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تو اذان کہے گا، ہم مصلی پہ کھڑے ہوں گے، حالت نماز میں جسم فرش پہ ہوگا، میری روح پھر عرش پہ جائے گی، اور نماز میں پھر معراج کی لذت آئے گی۔ تو امت وہاں تو جا نہیں سکتی، اس لیے معراج کو یہاں ان کے دل میں رکھ دیا، اس معراج کا حصہ کہ نماز پڑھو اس ذوق و شوق اور کیف کے ساتھ کہ اس میں معراج کی رات کی کچھ لذتیں مل جائیں، لذت مناجات ملے، لذت عبادات ملے، لذت تحیات ملے،
لذت تسلیمات ملے، لذت مناجات ملے، لذت سما ملے، لذت مشاہدہ ملے۔ انہ هو السمیع البصیر، لذت سما ملے، لذت شہود ملے۔ نماز یوں پڑھو کہ جسم فرش پر ہو، روح عرش پر۔ اگر اس کیف کے ساتھ نماز ذوق اور لذت سے پڑھا کرو تو پھر نماز کا حصہ ملتا ہے۔ اور بات ختم کی، اور میں نے درمیان میں ویسے کہہ دیا تھا کہ اس نماز کی معراج کو پھر معراج پر پہنچانا ہو تو رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے اٹھا کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ۔ تو نماز کا جوڑ ہے معراج کے ساتھ، نماز کا جوڑ ہے معراج کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اور آپ کے صدقے ہمیں نمازی بنائے، اور نماز میں یہ کیفیت سرور اور لذت، آج کے بعد نماز کو اس یاد کے ساتھ پڑھیں، اس یاد کے ساتھ پڑھیں اور اس کیف کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اس معراج کا کچھ حصہ اس نماز میں رکھ دیا گیا ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ پاک اس معراج کی لذتیں نماز کے ذریعے ہمیں عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ